اصل میں ہمارے فیسٹیول میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نکاح کو ایک فیسٹیول کے طور پہ لیتے ہیں، جبکہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور یہ آدھا ایمان ہے۔ نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ دونوں کے اوپر جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں وہ ان حقوق کو جان لیں۔ اگر یہ حقوق کو جان لیں گے تو پھر اس کو ادا کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ بالکل۔ آج خرابی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ دین سے دور ہیں، معلومات کا پتہ نہیں ہے، اور جس طریقے سے عورت کو اگر آپ کا نباہ نہیں ہو رہا، آپ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، تو احسان اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اپنا راستہ جدا کر لیں۔ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے، جیسے مفتی صاحب نے بھی آیت پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق جو ہے رجی طلاق ہے وہ 2 ہے، یعنی 2 طلاقیں ہیں جن کے بعد آدمی کو رجوع کا حق ہے۔ اگر تو یہ عدت کے دوران میاں بیوی آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، ان کا رجوع ہے تو یہ رجوع کر لیں۔ اگر رجوع نہیں کرنا چاہتے تو پھر عدت ختم ہونے کے بعد احسان کرتے ہوئے خامد کو چاہیے کہ بیوی کو کچھ نہ کچھ دے اور اسے اس کے گھر بھیج دے، اور عدت کے دوران اس کے نان و نفقے کا خیال کرے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ستم ظریفی دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ طلاق جذبات میں آ کے مرد دے دیتا ہے، اور اس کے بعد لڑکی کے گھر والے آ جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ لڑکی کو اپنے پاس لے کے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ رجی طلاق میں جس میں رجوع کا حق ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر پہ رہے گی، تاکہ اسلام چاہتا ہے اگر ان میں ایک دوسرے کو اپنی غلطی کا احساس ہو، آپس میں یہ نباہ کرنا چاہتے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اپنی غلطی کا احساس ہوگا، تو یہ گھر دوبارہ بچ سکتا ہے۔ بلال صاحب مجھے یہ بتائیے گا، میں پڑھ رہا تھا کہ کن کن حالات میں آپ ڈیورس نہیں کر سکتے؟ عورت کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں آپ ڈیورس نہیں کر سکتے، یا نہیں کہنا چاہیے ان کنڈیشنز میں؟ دیکھیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو نہیں کہیں۔ جی عورت جو ہے وہ اپنے ایام مخصوصہ میں ہو۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایام مخصوصہ میں ہے تو اس کو طلاق نہیں دینی۔ دوسرا، وہ طہر کے جس میں اگر دی تو کیا ہو جائے گا؟ جی، اگر اس حالات میں اگر آپ ڈیورس کر دیتے ہیں تو طلاق تو ہو مانی جائے گی؟ جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ تو جب یہ معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، مرہ فلیراجع، فرمایا جائیے اور اس کے ساتھ رجوع کیجیے۔ جب وہ اپنے یہ ایام مخصوصہ اس کے مکمل ہو جائیں گے، پاکی کی حالت میں آ جائے گی، اس کے بعد جب اگلے اسے ایام مخصوصہ شروع ہوں گے وہ ختم ہوں گے۔ اب جب ان کی پاکی کی حالت ہوگی، اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ رہیں، اگر آپ نہیں رہنا چاہتے تو پھر آپ انہیں چھوڑ دیں۔ یعنی طلاق نہ دینے کے لیے جو طلاق کی شرائط ہے جس میں نہیں ہوتی، پہلی چیز یہ کہ عورت اپنے ایام مخصوصہ میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کے ساتھ وہ طہر جس طہر میں وہ عورت گزر رہی ہے، میاں بیوی نے آپس میں تعلقات قائم نہ کیے ہوں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو طہر ہے اس سے جو پچھلا حیض، اس میں اپنی بیوی کو طلاق نہ دی ہو۔